السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، ہمیں اللہ ہی کی خاطر روزے رکھنے ہیں، ثواب کی نیت سے روزے رکھنے ہیں، نہ ریاکاری اور نہ دکھاوا کرنا ہے، اور نہ لوگوں سے کسی قسم کی تعریف کا چاہنا ہے، اور نہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے روزہ رکھنا ہے۔ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، جبریل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر اپنے گناہوں کی بخشش حاصل نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے، جو گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لے وہ انہیں معاف کر دے گا۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے، ہمارا پروردگار تبارک و تعالی ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے جو ہم سے قریب ہے، اور فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے تو میں اس کے گناہ بخش دوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے ہمارے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔